जन्नत के पत्ते। वो जो चेहरे पे ढेरों बेजारी लिए खड़ा था, करंट खाकर पलटा। हया उसी तरह साकित सी रोशनदान के बाहर खड़ी थी। क्या? जहान ने बेयकीनी से दोहराया। उसे शायद लग रहा था कि उसने गलत सुना है। पाशा जेरे लब मुस्कुराया। तुम्हारी बीवी, सबांची यूनिवर्सिटी की एक्सचेंज स्टूडेंट। रूम नंबर भी बताऊं? हैरान मत हो जहान, तुमने पाशा बे को अंडर एस्टिमेट किया है। मैं तुम्हारी बीवी को अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई है। क्यों मैडम, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसने आगे बढ़कर पेंट्री का दरवाज़ा खोला और उसे जैसे अंदर आने का रास्ता दिया। मुलाकात? जहान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने शश्तर निगाहों से हया को देखा। वो उतनी ही बेयकीनी से उसे देख रही थी। बेयकीनी, बेएतबार, फरेब, झूठ। हया, ये तुम इसको जानती हो? वो मुतहैयर सा था, जैसे उसे यकीन ही न आया हो। वो उससे बेखबर था। ये सच कह रहा है। उसने बामुश्किल अस्बात में गर्दन हिलाई। वो उन्हीं बेतबार निगाहों से पलक झपके बिना जहान को देख रही थी। वो कौन था वो नहीं जानती थी। अब बताओ जहान, मेरा काम 48 घंटों में हो जाएगा या नहीं? वो मुस्कुराकर पूछ रहा था। जहान ने उसे देखा, फिर उसकी पेशानी की रगें तन गईं। वो आगे बढ़ा और अपने साथी को गिरबान से पकड़ा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा 48 घंटों से भी पहले। लेकिन अगर तुमने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस्तांबुल के कुत्तों को खाने के लिए तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। एक झटके से उसने पाशा का गिरबान छोड़ा। उसकी आंखों में वो खून उतरा था कि हया डर कर 2 कदम पीछे ही हो गई। उसने वाज़े तौर पर महसूस किया कि पाशा की मुस्कुराहट सिमट गई थी। मुझे तुम्हारी बीवी से कोई मसला नहीं है। ना मैंने उसे पहले कुछ कहा, ना अब कहूँगा। मुझे सिर्फ अपने काम से गर्ज है। हो जाएगा। नाउ गेट लॉस्ट, वो जब्त से बोला था। पाशा ने अपनी बरसाती का कॉलर ठीक किया और फिर बिना किसी को देखे बाहर निकल गया। हया अभी तक बगैर पलक झपके जहान को देखती रही। दरवाजे में खड़ी थी। तुम उसे कैसे जानती हो? मैं समझ नहीं पा रहा। वो उसके करीब आया तो वो बेइख्तियार 2 कदम मजीद पीछे हटी। वो रुक गया। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या सुना, मगर तुमने अधूरी बातें सुनी हैं। मेरा उस आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है हया। हया, तुम्हें मुझ पर एतबार है ना? मेरी बात सुनो। वो बेबसी से कुछ कहना चाह रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे जहान सिकंदर की किसी बात का एतबार नहीं रहा था। वो एकदम मुड़ी और स्क्वायर की जानिब वापस भागी। मेरी लैंडलेडी ने खूब हंगामा किया। मैं आजकल उससे छुपता फिर रहा हूँ। जहान कोई अब्दुर्रहमान पाशा नहीं है। यूं ही किसी ने अपने बारे में अफवाहें फैलाई होंगी। झूठ, झूठ था, सब फरेब था। आंसू उसकी आंखों से गिरते हिजाब भिगो रहे थे। एक लम्हा, बस एक लम्हा लगता है एतबार टूटने में और सब खत्म होने में। वो उसे मुसलसल फ़ोन कर रहा था, मगर वो सुन नहीं रही थी। सबांची वापस पहुंचने तक वो फैसला कर चुकी थी। उसे मालूम था कि उसे जहान की बात मान लेनी चाहिए। एक दफ़ा उसे वजाहत देने का मौका देना चाहिए, मगर वो खौफ बेइतबारी के दुख से बड़ा था जो उसे अपनी लपेट में ले चुका था। पाशा ने उसे वाज़ह तौर पर मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया, एक ब्लैकमेलिंग हथियार के तौर पे। ये सब जुर्म की दुनिया के साथी थे, क्रिमिनल्स। उसे उनके दरमियान नहीं रहना था। अब उसने फैसला कर लिया था। पहली दफ़ा उसे इस्तांबुल से बहुत डर लगा था। उसे जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंचना था। उसका घर दुनिया में उसकी वाहिद महफूज पनाहगाह थी। हाले उससे पूछ रही थी, मगर वो कुछ बताए बगैर मुसलसल बेआवाज़ रोती सामान पैक कर रही थी। न बयूक अदा, न लंदन। उसे अपना आखिरी महीना पाकिस्तान में गुजारना था। फिर जुलाई में वो 2 दिन के लिए आकर क्लियरेंस करवा लेगी। फ़्लाइट रात को मिली और तब तक हर मरहले पे हाले ने उसकी बहुत मदद की। ज़बांची को वो ऐसे छोड़ेगी उसने कभी नहीं सोचा था। सब कुछ अधूरा रह गया था। वो लड़का फिर कभी नहीं मिला जो डीजे के गुड मॉर्निंग का जवाब दिया करता था। अधूरी यादें, पूरे दुख। उसने अब्बा को मुख्तसर सा बताकर फ़ोन बंद कर दिया था। वो वाकई बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे बस जल्द अज जल्द वहाँ से निकलना था। एयरपोर्ट पे भी वो बहुत परेशान और चिड़चिड़ी सी हो रही थी।
جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کو کہا تو وہ اڑ گئی۔ مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا بس۔ یہ اس کا ڈی جے کو آخری خراج تحسین تھا۔ جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اور مرمرہ ان کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سکون ملا۔ بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ بس بہت ہو گئے ایڈونچر، بہت ہو گئے پزل۔ وہ چونکی اور پھر جلدی سے پرس کھولا۔ مخملی ڈبیا اندر محفوظ پڑی تھی۔ وہ سارا دن اتنی پریشان رہی کہ اسے بھول ہی گئی جانے اس میں کیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔ اندر سیاہ مخمل پہ ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیو رکھی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو اٹھا کر کھولی۔ ڈرائیو کا سلور USB چمک رہا تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور اچنبے سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ انگلی کی 2 پوروں برابر ننھی سی ڈرائیو کا کور سیاہ تھا۔ وہاں کہیں کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ تصاویر، ڈاکومنٹس، کتابیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی میموری کتنی ہے کیونکہ اس کے اوپر نہیں لکھا تھا، مگر یہ تو واضح تھا کہ اس میں دنیا جہان کی چیزیں سما سکتی تھیں۔ اندر جو بھی تھا وہ تب ہی کھلتا جب وہ اسے کمپیوٹر سے جوڑتی، اور کمپیوٹر… وہ ڈی جے کو خراج دیتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی۔ اب اس میں جو بھی تھا وہ اسے گھر پہنچ کر ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو واپس ڈبیا میں ڈالی اور احتیاط سے پرس کے اندرونی خانے میں رکھ دی۔ یہ قیمتی چیز تھی اور اسے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ حیا نے سر سیٹ کی پچھ سے ٹکا دیا اور چلتی آنکھیں موندی لیں۔ صبح کے واقعات اور اس ہنگامہ خیز فیصلے اور تیاری نے اسے تھکا دیا تھا۔ بخار، سر درد اور تھکان، ان سب کی تکلیف اس تکلیف سے کہیں چھوٹی تھی جو آج جہان نے اسے دی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تمام واقعات امڑ کر آنکھوں کے سامنے چلتے نظر آ رہے تھے۔ بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑا تھا یا خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ البتہ ایک بات طے تھی، اگر ان پچھلے 5 ماہ میں اس نے کچھ فیصلے کیے تھے تو پاکستان واپس جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا۔ اپنے گھر، باپ اور بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اسے ترکی اب بھی پسند تھا، مگر ترکی کے کچھ لوگوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ بس بہت ہو گئے ایڈونچرز۔ اس نے ہار مان لی۔ وہ جہان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر چلی آئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ صحیح یہی تھا۔ اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ جہان کے لیے بھی شاید یہ درست تھا۔ اب کم از کم پاشا اسے حیا کی وجہ سے بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ جہان سکندر سے شدید ناراضگی کے باوجود لاشعوری طور پر بھی اس نے اس کا اچھا ہی سوچا تھا۔ فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی۔ ابا کو آنے سے منع کر دیا، سو اس کی تاکید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ سر درد، بخار اور بوجھل دل، وہ گولی لے کر سوئی تو ظہر کے قریب اٹھی۔ اتنا بڑا سرپرائز! اسے ہاتھوں سے بال لپیٹتے ہوئے لاؤنج میں آتے دیکھ کر فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ صبح وہ سو رہی تھیں اور ان کی ملاقات اب ہو رہی تھی۔ اماں! وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ گھر، تحفظ، امان۔ اس کے آنسو امڑ کر آ رہے تھے۔ سبین پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی اچانک حیا کیوں چلی گئی۔ اپنے بیٹے سے پوچھنا چاہیے تھا نا۔ جہان کو بتایا تھا، وہ شاید بتانا بھول گیا ہو۔ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر کچن کی طرف جانے لگی۔ وہیں سبانچی سے پڑی ہر کام خود کرنے کی عادت۔ فاطمہ نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو، نور بانو کھانا لگا رہی ہے۔ پھر ذرا چونکی۔ تمہیں بخار ہے؟ جب وہ گلے لگی تھی تو اس وقت اتنے عرصے بعد ملنے کے جوش میں انہیں محسوس نہیں ہوا تھا شاید۔ نہیں، سفر کی وجہ سے۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ چھڑایا۔ پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا۔ تب اس نے استقلال اسٹریٹ میں ڈی جے کو کھویا تھا۔ اب بھی اسے بخار تھا، اور اس دفعہ شاید اس نے جہان کو کھویا تھا۔ اسی جگہ، استقلال اسٹریٹ میں، آزادی کی گلی، جس سے وہ کبھی اپنی زندگی آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ شام میں جب وہ عصر پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی تو لاؤنج کی چوکھٹ پر تایا فرقان نے ہولے سے دستک دی۔ وہ چونک کر مڑی، پھر مسکرا دی۔ تایا ابا! وہ آگے بڑھ کر ان سے ملی۔ ارے، یہ ترکی والے کہاں سے آ گئے؟ انہیں جیسے اس کا نماز کے انداز میں لیا دوپٹہ بہت اچھا لگا تھا۔ بس ایگزامز ختم ہو گئے تھے، آخری مہینہ ترکی گھومنے کے لیے تھا۔
میں نے سوچا اس میں پاکستان آ جاتی ہوں، پھر جولائی میں کلیئرنس کروانے چلی جاؤں گی۔ اس نے رسان سے وضاحت دی، جو اب بہت سی جگہوں پر دینی تھی۔ یہ تو بہت اچھا کیا۔ ابا کدھر ہیں تمہارے؟ کچھ کام تھا، پتہ نہیں آفس میں ہوں گے، گھر پہ تو نہیں ہیں۔ اچھا میں کال کر لیتا ہوں۔ وہ کہہ کر مڑنے لگے تو وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ ہی چلی آئی تاکہ سب سے مل لے۔ سائمہ تائی اپنے مخصوص مسکراتے انداز سے ملی۔ ارم کمرے میں تھی، اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ خیر اچھا کیا، اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹینڈ کر ہی لوگی۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی، مگر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ تمہاری منگنی؟ کب؟ 1 ڈیڑھ ہفتے تک ہے۔ ان کے کچھ رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی روانگی سے پہلے ہی فنکشن ہوگا۔ ارم بہت ناخوش لگ رہی تھی، وہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ نہیں سکی اور باہر آ گئی۔ سونیا کچن میں تھی، اس سے اپنے فطری خوش خلق انداز میں ملی۔ بیٹھنے کو کہا مگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان اور خاندان والے وہی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی۔ ترکی اور ترکی کے 4 ماہ کسی سترنگے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔